نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ انشاءاللہ ہم اپنی بک کو کنٹینیو کرتے ہیں، اسلامک تعارف۔ آج کا جو ٹاپک ہے اس کا نام ہے مساوات یعنی کہ برابری۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اسلام کے نزدیک تمام انسان برابر ہیں، جیسا کہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اعلان کیا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر فضیلت نہیں، کسی سفید فام کو کسی سیاہ فام پر فضیلت نہیں۔ فضیلت کی بنیاد ہے تو صرف اور صرف تقویٰ یعنی کہ پرہیزگاری ہے، نہ کہ رنگ یا نسل۔ تو یہ بات ہمارے دماغ میں اکثر شیطان ڈالتا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے زیادہ اچھا لگتا ہوں، کبھی کسی ذات برادری کی بنا پر، کبھی کسی کی شکل اچھی ہے تو اس پر۔ تو یہاں پر یہ بات کلیئر کی گئی، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی کسی کو کسی چیز پر برتری ہے تو پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ پرہیزگاری میں کون کتنا آگے ہے، جو کہ ہم اکثر بھول جاتے ہیں۔ باقی چیزوں کو تو ہمارے ذہن میں شیطان خوب بار بار ریپیٹ کرتا ہے، لیکن کیا ہے کہ اس چیز کو بلا کے رکھتا ہے کہ اس پر ہم ورک نہ کریں۔ انسانوں میں بظاہر رنگ، نسل وغیرہ کے اعتبار سے بہت سے فرق پائے جاتے ہیں، مگر یہ فرق پہچان کے لیے ہیں، نہ کہ فضیلت کے لیے۔ سماجی اور قومی زندگی کا نظام بنانے کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں میں ایسی خصوصیات ہوں کہ وہ ایک دوسرے کے مقابلے میں پہچانے جا سکیں۔ اس سماجی ضرورت کی بنا پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں میں مختلف اعتبار سے ظاہری فرق رکھے ہیں تاکہ دنیا کا نظام اور آپس کا لین دین آسانی کے ساتھ جاری رہے، مگر یہ تمام ظاہری فرق صرف دنیاوی پہچان کے لیے ہے۔ جہاں تک کہ انسان کی حقیقی فضیلت کا تعلق ہے وہ تمام تر داخلی صفات پر منحصر ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو دیکھتا ہے، وہ ان کے جسموں کو نہیں دیکھتا، یعنی جسمانی فرق کا تعلق انسانی معاملات سے ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں صرف ان لوگوں کو اونچا درجہ ملے گا جو اپنی اندرونی خصوصیات کے اعتبار سے قابل قدر ثابت ہوئے ہیں۔ اسلامی نظام کے ہر شعبے میں اس انسانی برابری کا ملحوظ رکھا گیا ہے۔ نماز میں سارے انسان ایک ساتھ صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ حج میں دنیا بھر کے مسلمان یکساں قسم کے لباس پہن کر حج کے مراسم ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح اسلام کے اجتماعی نظام میں ہر ایک شخص کو وہی درجہ حاصل ہے جو دوسرے شخص کے لیے ہے، نہ کسی کے لیے کم اور نہ کسی کے لیے زیادہ۔ اسلام کے نزدیک ہر قسم کی بڑائی صرف ایک اللہ کے لیے ہے۔ انسان آپس کے ظاہری فرق کے باوجود سب کے سب یکساں طور پر اللہ کے بندے ہیں۔ انسان اور خدا کے درمیان یعنی یقینی جو طور پر فرق ہے، مگر انسان اور انسان کے درمیان کسی بھی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں برابری کے لحاظ سے۔ ہمیں اس ٹاپک کی روشنی میں ہم سب کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے سوچنے کے نظریات جو ہیں وہ کیسے ہیں اپنے معاشرے میں۔ تو جس کی بنا پر اکثر اختلاف پیدا ہوتے ہیں، پھر پریشانیوں میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ انسان نے
ترجیحات اپنے ہی حساب سے بنا لی ہیں، اپنے ہی انداز سے ہر چیز کو وہ دیکھتا ہے، اپنے ہی انداز سے وہ تولتا ہے۔ وہ یہ نہیں جانتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں کون زیادہ اچھا ہے۔ اگر مجھے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے، اچھا بنانا ہے، بلند بنانا ہے، تو پھر مجھے کون کون سے کام کرنے چاہیے۔ یعنی کہ یہاں پر ساری بات کا نچوڑ یہی ہے، اگر کوئی کسی کو اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاری میں بلند کر دیا تو یہ بلندی ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہوگی۔ باقی کسی کی نسل کیسی ہے، کسی کا رنگ کیسا ہے، یہ ذات برادری، یہ ساری چیزیں تو ہمارے دنیاوی معاملات، جیسے کہ یہاں پر کلیئر کیا گیا کہ ہمارے معاملات چل سکیں اور کچھ چیزیں ظاہری فرق رکھے تاکہ دنیا کا نظام جو ہے وہ اور آپس کے لین دین میں آسانی کے ساتھ جاری رہ سکے۔ تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ٹاپک کی روشنی میں اپنا محاسبہ کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ انہی چند باتوں کے ساتھ آج کی بات کو کمپلیٹ کروں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔